کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے انسان ہونے کے ناطے چاہے جتنا بڑا گناہ ہو جائے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے دنیا میں؟ شرک۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ۔ لیکن وہ شرک کا گناہ بھی اگر کسی سے ہو اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ توبہ کر لے تو اس کی معافی ہے۔ وہ جو ہے نا قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں تو اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کرنا چاہے تو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بھی جو آیت ہے وہ کب کے لیے ہے؟ دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ کوئی شخص شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو اب اس کی معافی نہیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کرے اس کی معافی نہ سمجھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اکثر دو چار صحابہ کرام تھے جو اس زمانے میں بھی توحید پر تھے، نہیں تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب شرک میں تھے نا، اس کے بعد ایمان قبول کیے۔ تو حدیث ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کا جتنا گناہ ہوتا ہے نا سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اب ایک دم آدمی بالکل نیا ہو جاتا ہے، صاف شفاف، ایک دم صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ایک نئی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑے سے بڑے گناہ سے بھی آدمی توبہ کرے گا نا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ایک حالت آتی ہے، اس حالت میں پہنچ کر کے آدمی اگر توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول نہیں، اس کو بولتے ہیں غرغرے کی حالت کا توبہ۔ غرغرے کی حالت کا مطلب سمجھتا ہے؟ ایک آدمی ہے اس کی روح نکلنی شروع ہو گئی ہے یا آخرت کے آثار اس کو نظر آنے لگے، موت کے آثار۔ جب آدمی کے مرنے کا وقت آتا ہے نا تو اس دنیا سے رشتہ اس کا ختم ہونے لگتا ہے اور آخرت کی کچھ چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، تو اس حالت کو بولتے ہیں حالت غرغرہ۔ تو ایسی حالت میں اگر آدمی پہنچ گیا، وہاں پر توبہ کر رہا ہے کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں یا گناہوں سے کی بخشش چاہتے ہیں، تو اس وقت کا توبہ قبول نہیں۔ اس سے پہلے جب وہ توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ قبول ہے۔ فرعون جب مرنے لگا تھا نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا دریا میں تو ایک دم جب 2-4 ڈبکی لگا کہ اب ہم نہیں بچیں گے، تب اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہوئے۔ لیکن اب کہاں؟ یہ تو بالکل آخری وقت ہے نا، اس کو حالت غرغرہ بولتے ہیں، جس میں اس دنیا کی بہت ساری چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہے اور اس دنیا کی سے رشتہ اس کا ختم ہونے لگتا ہے۔ صرف اس حالت کا ایمان قبول نہیں ہے، اور اس حالت میں جو گناہ سے توبہ کرے گا تو قبول نہیں۔ اس سے پہلے جس حالت میں بھی، اس سے پہلے کی حالت سے پہلے جب بھی دنیا میں توبہ کرے گا نا توبہ قبول ہوگی۔ اور توبہ اگر واقعتاً توبہ کیا ہے تو پھر ایسے قبول ہوگی کہ حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، بالکل اس کے نام اعمال سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن توبہ کرنے کے لیے 3 شرط ہے۔ تو کتنے شرط ہے؟ یہ 3 چیزیں اگر مکمل ہو نا، 3 شرطیں مکمل ہو تب مکمل توبہ۔ ایک تو یہ کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت اس گناہ سے الگ ہو۔ ایک آدمی شراب پینے سے توبہ کر رہا ہے اور پیے بھی ہوا ہے، نہیں سمجھا؟ شراب سے توبہ کر رہا ہے، اب بوتل بھی اٹھایا ہوا ہے، کہا بھی رہا کہ ہم توبہ کر دیں، یہ توبہ نہیں۔ اس گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کرنے وقت گناہ سے الگ ہو۔ ایک شرط، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے دل میں، ایک دم پختہ ارادہ کہ اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ 2 شرط ہوئی۔ پہلی شرط بے اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری شرط اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور تیسری شرط
उस गुनाह पर उसको शर्मिंदगी हो, पशीमानी हो, अफसोस हो, हसरत हो कि नहीं हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह का खा करके, अल्लाह की ज़मीन पर चल करके, अल्लाह के आसमान के नीचे रह करके, अल्लाह के बनाए हुए सूरज से फ़ायदा उठा करके, अल्लाह के बनाए हुए गल्ले से को बे खा के ताकत हासिल करके हमने गुनाह किया है। तो इस पर उसको क्या हो कि अल्लाह मेरा कितना बड़ा मुहसिन है, कितना एहसान है अल्लाह का, और फिर उसी अल्लाह की अपना फरमानी करते, इस पर उसको पछतावा हो। ये 3 शर्तें जब होती है ना, तब जा कर के तौबा मुकम्मल होती है। अगर इस अंदाज से कोई तौबा कर लिया तो फिर उसका नाम है माल साफ़।